اس الہام کے ذریعے، کیونکہ یہ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس الہام کے ذریعے قرآن سمجھ آ جائے، بلکہ قرآن کا عمل ان لوگوں کو نصیب ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اسی آیت کی تشریح میں فارسی میں فرمایا ہے، خلقت انسان یک امتحان است و بس۔ یہ انسان کی تخلیق ایک امتحان ہے، یہ ہم دارالامتحان میں ہیں، ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ اللہ تعالی ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، آزماتا ہے، اور آج اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فیل ہونے سے بچائے، پاس کر لے، تاکہ ہم اللہ کے دوست کا دیدار محبت سے کر لیں، پھر ہم پاس ہو جائیں گے۔ ہر وقت ہم آزمائش میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ راحت و زحمت ازمون یزدان است و بس۔ اس دنیا کی راحت، اس دنیا کی زحمت، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ راحت دے کر بھی آزماتا ہے، زحمت دے کر بھی آزماتا ہے۔ یعنی یہ دنیا کی راحت عارضی ہے، زحمت عارضی ہے۔ اس دنیا کی راحت میں اتنا خوش نہ ہو جائے کہ اپنے خالق کو بھول جائے، اس دنیا کی زحمت میں اتنا پریشان نہ ہو جائے کہ اپنے خالق کو بھول جائے۔ راحت و زحمت ازمون یزدان است و بس۔ پھر فرمایا کہ فنا ہما مخلوق ای جہان است و بس، کہ فنا ہے میں بھی، یہ سارا جہان بھی، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز نے فنا ہونے، اس دنیا کی راحت کو بھی فنا ہے، زحمت کو بھی فنا ہے، بقا نہیں ہے۔ پھر فرمائے بقائے جاویدان در بند یزدان است و بس، کہ ہمیشہ زندگی اگر کوئی چاہتا ہے اس فانی دنیا میں رہ کر تو بندگی کر خدا کی۔ ہمیشہ زندگی اگر کوئی چاہتا ہے بقائے جاویدان در بند یزدان است و بس، پھر بندگی کر خدا کی۔ ادھر مختصر عرض کروں، یہ صورت سازی، یہ صورت پر جتنے اعمال ہیں، یہ 5 بنا اسلام، یہ بندگی کا حصہ ہے۔ لیکن بندگی کی حقیقت آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، رب کی رضا کو تسلیم کر لینا، یہ بندگی کی حقیقت ہے۔ اور پھر ہمیں سمجھا رہے تھے، فرمایا کہ بیٹا بندہ کعبے کی طرف رخ کرتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ دل میں فرقہ پرستی ہو، خود پرستی ہو، لسان پرستی ہو، علاقہ پرستی ہو، یا خدا نہ خواستہ دل میں اور کوئی برائیاں ہو، لیکن ظاہر سے تو منہ طرف خانہ کعبہ شریف کر لیا، بندگی کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن اس حالت کے لیے فرمایا رخ بسوئے کعبہ دلت مرکز بتان است، گرداری خرد شرک و توحید ہما عیان است۔ رخ تو کعبے کی طرف ہے، دل بتوں کا مرکز ہے۔ اگر تو عقل رکھتا ہے، خود سمجھو کہ شرک کر رہا ہے یا توحید کر رہا ہے۔ ابھی پھر مختصر فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اگر وجود پلیت ہو جائے، کپڑے خراب ہو جائیں، پانی سے پاک ہوتا ہے،
لیکن اگر سیرت خراب ہو وہ پانی سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ روحانیت وہ نوری تلوار ہے جو سیرت کے باطل مبوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ آج میں آپ تمام بھائیوں کو مبارک دیتا ہوں، آپ آج اس چشمے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محفل عام نہیں ہے، یہ محفل اہل دل کی ہے، یہ محفل اہل دل کی ہے، یہ محفل درد دل والے کی ہے، جو میرے اور تیری نجات کے لیے ہر وقت التجاؤں میں ہوتے ہیں، ہر وقت اپنے رب سے التجا فرماتے ہیں۔ آج میں اور آپ خیر کے چشمے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بفضل خدا یہاں سے کوئی خالی نہیں جائے گا۔ جس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ کا دیدار کر لیا، فرمایا کہ کچھ عرصے سے میں بیٹا بیمار ہوں، گویائی نہیں کر رہا، کچھ سال گزر گئے، لیکن یہ پرانے بھائیوں کو اس بات کا علم ہے، مشن تو رکا نہیں ہے، کارواں تو رکا نہیں ہے، کارواں تو پہلے سے زیادہ ہے۔ وہ کس لیے زیادہ ہے؟ یہ قلوب تقاریر سے تبدیل نہیں ہوتے، یہ قلوب نگاہوں سے تبدیل ہوتے ہیں، اور وہ نگاہ منصور موجود ہے، بلکہ کچھ راز کی باتیں ہیں۔ رات اشارہ فرما رہے تھے، کچھ دن پہلے آپ نے روضہ رسول پر حاضری دی، فرمایا کہ بیٹا نگاہ تو پہلے بھی مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، بڑی عظیم تھی، لیکن تھوڑا سا مصطفی سرما اور ڈل گئے۔ وہ مصطفی نگاہوں سے وہ تاثیر اتنی ڈل گئی ہے، میں ایک اشارہ کرتا ہوں، وہاں آپ نے رو رو کر کے دعائیں کی، اس طرح دعائیں کی، میں سن رہا تھا کہ میں ابھی ضعیف ہو گیا، میں کمزور ہو گیا، میرا زندگی بہت تھوڑا رہ گیا، لیکن میرا چاہت ہے کہ میں پوری دنیا پر قرآن حکمران دیکھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا پر۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کانوں سے سنا ہے، خود دیکھا ہے۔ ایک گزارش کروں معافی کے ساتھ، میری ماں اتنی میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، میرا باپ اتنا مخلص نہیں ہے، دنیا کا کوئی رشتہ نہ تیرے ساتھ نہ میرے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہے جتنا منصور مخلص ہے۔ اور اس بات میں ایک راز ہے، جب اللہ نے فرمایا جب اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھو مغفرت طلب کرو، آؤ میرے محبوب کے پاس نیز مغفرت طلب فرمائے، میرا محبوب تمہارے لیے تو پاؤ گے مجھے معاف کرنے والا۔ رب نے نہیں فرمایا کہ مسجد میں جا کر معافی مانگ لے، رب نے نہیں فرمایا کہ تنہائی میں معافی مانگ لے، رب نے کسی جگہ کا نہیں فرمایا، رب نے فرمایا آؤ میرے محبوب کے پاس۔ اے خوش نصیب، ہر وہ جگہ در رسول ہے جدھر ان کا وارث بیٹھا ہو، کیونکہ ادھر صورت آپ کی ہے، ارمان آقا کا ہے، سیرت آقا کی ہے، تو
میں عرض کر رہا تھا اس میں وہ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے ہمارے ساتھ کوئی رشتہ اتنا مخلص نہیں، حتیٰ کہ میں اپنی ذات کے ساتھ اتنا مخلص نہیں، واللہ باخدا جتنا میرا نبی میرے ساتھ مخلص ہے، اور میرے نبی کی سیرت کے وارث جتنا ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ رو رو کر کے دعائیں کی، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے، میں زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک قرآن حکمران، خوشخبری معافی کے ساتھ خوشخبری۔ وہاں سے پھر میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، جب مسکراتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے عرض نہیں کیا ڈرتے ہوئے، لیکن باتوں باتوں میں آپ نے فرما دیا بیٹا خوشخبری مل گئی، ابھی قرآن حکمران ہو جائے گا بفضل خدا۔ اور اے شکر گڑھ والوں، اے خوش نصیبوں، وہاں سے آنے کے بعد پہلی محفل آپ کو نصیب ہوئی، وہاں سے آنے کے بعد پہلا دیدار، پہلی محفل آپ کو نصیب ہوئی۔ میں آپ بھائیوں کو اپنے مرشد کی نسبت پر ناز کر کے کہتا ہوں، جو ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے اس حال سے باہر کھڑے، روحانیت کے لیے کوئی سفر نہیں ہے، تمام کو مبارک ہو، تمام کے سینے روشن ہو جائیں گے بفضل خدا۔ اور یہاں پر آخری گزارش، ایک تحفہ نصیب ہوتا ہے، جس تحفے کو میرے جیسے کم عقل سمجھتے نہیں ہیں، میرے جیسے کم عقل پوچھتے ہیں پیر صاحب نے وظیفہ کیا دیا ہے، لیکن ادھر وہ تحفہ ملتا ہے جو میرے آقا کے صدقے سے آقا کے یاروں کو ملا۔ وہ کون سا تحفہ؟ ایک عمل قرآن۔ میرا تیرا وظیفہ کیا ہے؟ حیا وظیفہ ہے، رحم وظیفہ ہے، سچائی وظیفہ ہے، عدل وظیفہ ہے، عمل قرآن وظیفہ ہے، عمل اسلام وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اس در سے نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک عظیم دولت اس در سے نصیب ہوتا ہے۔ وہ کون سی دولت؟ فرمایا میں وارث ہوں، وارث بناتا ہوں، میں وارث ہوں، میں اس وراثت کو عطا کرتا ہوں۔ یہ پرانے بھائی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شرابی کو پتہ نہیں ہے تو اس کی آخرت کے لیے تڑپ رہا ہے، بے حیا کو پتہ نہیں ہے، فرقہ پرست کو پتہ نہیں ہے تو اس کی آخرت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ یہ تیری میری تڑپ نہیں ہے، یہ تڑپ تڑپ مصطفیٰ ہے۔ اور یہ تڑپ، یہ غم، یہ ارمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتابوں سے نہیں ملتا، مدرسوں سے نہیں ملتا، وارث کی نگاہوں سے ملتا ہے۔ اور یہ وہ دولت ہے، یہ غم، یہ ارمان، یہ تڑپ، یہ وہ دولت ہے جس کے لیے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ساری رات کے جاگنے والا عبادت گزار وہ کچھ بھی نہیں جس کو یہ غم یہ تڑپ ایک لمحہ مل جائے وہ آلہ ہے۔ یعنی ساری رات کا عابد، ساری رات کی عبادت اس ایک لمحے کے سامنے کچھ نہیں ہے۔
اے خوش نصیبو ہم وہ تھے کہ مجھے اپنا فکر نہیں تھا، سچ بات ہے، سچ بات ہے، میں وہ تھا کہ مجھے اپنا فکر نہیں تھا، ابھی دوسروں کا لگ گیا، یہ میرا ہے، یہ عطا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادھر ایک آخری گزارش، یا مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے، اس تڑپ میں، اس غم میں، اس ارمان میں ہمیں اپنے رہنما کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرما۔ ایک دن آپ شورکوٹ میں محفل میں فرما رہے تھے، میں تیرے درد میں جل رہا ہوں، میں تیرے درد میں اے میرے آقا مولا کے امتی میں تڑپ رہا ہوں، میں جل رہا ہوں کہ کسی طرح آخرت بن جائے، کسی طرح صراط مستقیم مل جائے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، رہزنوں کے دور میں، ناراض نہ ہونا، رہزنوں کے دور میں رب نے رہنما ملایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ محترم المقام بھائی محمد رفیق صاحب بڑے درد کے ساتھ آپ کی تعلیمات اور آپ کا ارمان اور آپ کی چاہت بیان کر رہے تھے۔ پہلے بھی بھائیوں نے گزارش کی ہے کہ محافل ہر جگہ پہ سجائی جا رہی ہے، دروس قرآن، جلسے، جلوس بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ الحمدللہ